بریک کے بعد واپس آ گئے اور واپس جانے سے پہلے میں نے ایک سوال رکھا تھا کیم صاحب سامنے کہ جو شوگر کے پیشنٹ جب اسے شوگر ہوتی ہے اس کو ایک پرابلم ہوتی ہے، ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ میں کون سا ناشتہ کروں، کون سا لنچ کروں، کون سا رات کو ڈنر کروں. تو کیم صاحب اس پہ روشنی ڈالیں کہ شوگر کے پیشنٹ کون سا ناشتہ، کون سا لنچ، کون سا ڈنر کرے تاکہ ان کی شوگر جو زیادہ بڑھے. دیکھیے جی، شوگر کے مریض اپنے میٹابولزم کو ایکٹیو کرنے کے بعد، اپنے معدے کو درست کرنے کے بعد، اپنی انتڑیوں کی حالت فنکشن کو بہتر کرنے کے بعد اب کریں یہ کہ 1 چمچ کالے تل لیں. ایک چمچ کالے تل، تیل 1 چمچ کالے تل جی، اور آدھا جو ہے چمچ میتھی کا، میتھی دانہ. میتھی دانہ. میتھی دانہ بہت اس کی ہر دوست کہتا ہے یہ میتھی دانہ واقعی لگتا ہے کہ امیون سسٹم، میٹابولزم اور ساری چیزوں کو ٹھیک کرتی ہے. یہ بہت کمال چیز ہے جی. یہ نا اس کے اندر نیچرلی جو شوگر کا ہے نا انسولین جو ہے اس کو پروڈیوس کرنے کا ایک اللہ تعالیٰ نے، جس طرح کریلے ہیں، نیم ہے، مختلف چیزیں نا، جیسے چاسکو ہے، کورتم ہے، جی مختلف چیزیں جی ان میں نا یہ انہیں میں ایک یہ آتا ہے. یہ شوگر کا نیچرلی ٹریٹمنٹ ہے. میتھی دانہ آدھی چمچی، میتھی دانہ آدھی چمچی، 1 چمچ کالے تل، 1 چمچ کالے تل. یہ رات کو آپ دودھ میں بھگو کے رکھ دیں، پانی میں بھگو کے رکھ لیں. میتھی دانہ آدھا چمچ اور 1 چمچ کالے تل، کالے چمچ فل چمچ جو چھوٹی چمچی ہوتی ہے، اصل میں چمچی 5 گرام کی ہوتی ہے، چمچ 10 گرام کا ہوتا ہے، چھوٹی چمچی. اور میتھی دانہ چھوٹی آدھی چمچی لینی ہے، یعنی وہ 2.5-3 گرام ہو. اب ان کو آپ نے، اور ان میں آپ نے کوئی 15-20 دانے بادام کے یہ بھی ساتھ شامل کر دینے. رات کو آپ نے بھگو دیا، صبح بادام کے چھلکے اتارے اور ان کو شیک بنا کے آپ نے صبح خالی پیٹ پینا. اس کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد اگر بھوک لگتی ہے تو آپ 2 ابلے ہوئے انڈے لیں، زردی سمیت. اگر آپ کا کولیسٹرول کا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. 2 ابلے ہوئے انڈے لیں، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 15 دانے میتھرے، میتھی دانہ نہیں، میتھرے، 1 گرام ادرک، اور اس میں کچھ 6-7 پتے پودینے کے اور 6-7 پتے پشاوری کہوہ جو ہے جسے گرین ٹی کہتے ہیں، وہ بنا کے آپ نے وہ کہوہ پی لینا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا ہیلدی ناشتہ ہے، اس کے بیماری کے حوالے سے بھی اور صحت کے حوالے سے بھی. دوپہر میں آپ مختلف سبزیاں لیں جو سیزن کی ہیں، ان کو سٹیم کریں. ان میں جو سیزن کے پھل جن میں جیسے ہم نے بتایا امرود ہے، آڑو ہے، پپیتا ہے، سیب ہے، ان کو آپ ایک ایک اس میں کاٹ لیں. اس پہ 1 چٹکی نمک اور کالا نمک اور کالی مرچ کی چٹکی ڈال کے اب یہ باؤل بھر کے کھائیں، ٹکا کے کھائیں جتنا کھا سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ 1 چٹکی سونف، 1 چٹکی زیرہ، 1 چھوٹی الائچی، اس کا کہوہ بنا کے پی لینا ہے. بس ٹھیک ہے. رات کو آپ نے کوئی بھی دستیاب سبزی کا سالن زیادہ بنانا ہے، لیکن اس میں بناسپتی یا کوکنگ آئل یوز آپ نے نہیں کرنا. اس میں آپ دیسی گھی کریں یا اولیو آئل. اگر آپ کی خوراک 1 روٹی ہے تو روٹی کا چوتھا حصہ یا آدھی روٹی چھوٹی چھوٹی توڑ کے اس سالن میں شامل کریں اچھی طریقے سے. جب وہ بالکل یکجان ہو جائے تو سالن، اور آپ وہ سالن زیادہ ہو روٹی کم ہو، وہ آپ کھا لیں. اور اس کے بعد پھر آپ رات کو سوتے وقت 1 گرام ادرک ہو، چند پتے سنا مکی کے، اور چند پتے گلاب کے، اس کا کہوہ بنا کے آپ پی کے سو جائیں. اس دوران اگر آپ کو بھوک لگتی ہے، طلب ہوتی ہے، تو مغز، بادام، پستہ اور اخروٹ، یا کسی وقت آپ نے کوئی 5-7 پستے لے لیے، دانے لے لیے، کوئی 5-7 بادام. یہ اس کو روٹین نہیں بنانا کہ اگر شدید بھوک لگے، ورنہ آپ کے معدے کو جتنا ٹائم ملے گا خالی رہنے کا اتنا وہ بہتر کارکردگی کرے گا. یہاں میں ایک سوال پھر رکھوں گا. بہت سارے شوگر کے پیشنٹ میں کنفیوز ہوتے ہیں ایک بات سے کہ آیا وہ شوگر والے جو پیشنٹ ہیں بھوکے پیٹ رہنا ان کے لیے بہتر ہے یا بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ؟ تو حکیم صاحب سے میں یہ ضرور سوال کروں گا کہ شوگر کے پیشنٹ کو زیادہ تر بھرے پیٹ کے ساتھ رہنا چاہیے یا بھوکے پیٹ کے ساتھ؟ دیکھیں، ہم بات کرتے ہیں اعتدال اور توازن کی. زیادہ خالی پیٹ رہنے سے شوگر کم ہوگی تو مریض کے لیے خطرہ ہے. بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی خوراک کو وہ کریں، کوالٹی کریں، اس میں اس کا توانائی بڑھائیں. مثلا جیسے ابھی ہم نے ناشتے کے بعد کی،
اس میں آپ ایک دوسرا پہلو بھی ناشتے کا، ایسے لوگ جن کو بھوک زیادہ لگتی ہے اب وہ برداشت نہیں کر سکتے، یار 2 انڈے کھا کے میں نہیں رہ سکتا، اس کا بہترین حل یہ کہ جو کا دلیا بنا کے رکھیں دودھ میں رات کو، پہلے رات کو بنا کے رکھ لیا، آپ نے مغز بادام، اخروٹ، چلغوزہ، پستہ اور مغز فندق ٹھیک ہے، یہ جنگلی بادام ہوتا ہے، یہ 5 چیزیں گرائنڈ کر کے رکھیں، آپ نے جتنا دلیا کھانا ہے اس میں 2-3 چمچ اس کے ڈال کے اضافی ایڈ کر کے اب اس کا ناشتہ کریں۔ ٹھیک ہے، اسی ناشتے میں آپ وہ جو میتھی دانہ اور وہ ہم نے شیک بنایا تھا آپ اس میں وہ بھی شامل کر سکتے ہیں، مرکب بنا سکتے ہیں مغلولہ۔ دنیا بھر کے جتنے بھی ہمارے ماہرین ہیں خوراک کے حوالے سے شوگر کے، وہ سارے ایک بات کرتے ہیں کہ جب آپ واک کرتے ہیں تو آپ کی پنڈلیوں سے انسولین کا پروڈکشن ہوتی ہے اور وہاں سے ٹھیک ہوتی ہے، تو شوگر کے پیشنٹ کے لیے اگر واک نہیں کر سکتا، بیٹھے بیٹھے جسمانی حرکت کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں جی، ایک ہے سیر، ایک ہے چہل قدمی اور ایک ہے ورزش۔ شوگر کے مریض کو یہ تینوں کام کرنے چاہیے، صبح خالی پیٹ، سیر کرنے کے بعد ورزش لازمی اور ورزش بھی ایسی ہو جس سے پسینہ آئے، جسم کو روح کو پتہ چلے، وہ جو آپ نے انسولین والی بات کی ہے نا، تاکہ آپ کا جسم کا جو آرگن ہے وہ سب اس میں شامل ہو جائے۔ رات کے کھانے کے بعد 10 سے 15 منٹ پھر چہل قدمی کرنی چاہیے، کھانا کھا کے فوری نہیں، کوئی 10-15 منٹ ٹھہر کے سونے سے پہلے آپ کو 10-15 منٹ لازمی چلنا چاہیے، تاکہ آپ کا جو ہاضمے کا نظام ہے وہ ایکٹیو ہو جائے اور آپ کی جو شوگر یکدم بڑی ہے وہ تھوڑی سی لیول میں آ جائے۔ حکیم صاحب، شوگر ہو گئی تو شوگر کو کوئی 5 بنیادی ٹپس یا 5 نقطے بتائیں جو شوگر والا ان پہ عمل کرے اور عمل کرنے کے بعد اس کی شوگر کنٹرول ہوگی اور اس کی زندگی نارمل ہوگی، کوئی 5 اہم اصول۔ دیکھیں جی، اس میں سب سے پہلا تو ہمارا یہ ہے کہ اگر آپ کو بیماری ہو گئی ہے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سوشل میڈیا کے ماہر سے آپ کو انسپائر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر کسی ایکسپرٹ اوپینین کے، بغیر کسی ماہر کے کسی کی بات کے پیچھے نہ چلیں، سنے ٹوٹکے، بھئی میں نے یہ کھایا آپ بھی کھائیں، یہ ہمارے عام ہے نا جی کہ جی میں نے یہ چیز کھائی آپ بھی کھائیں، اس پہ کبھی بھی نہ جائیں۔ آپ کی زندگی، آپ کی صحت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں، کسی ماہر سے ملیں، وہ ہومیوپیتھ ہے، وہ حکیم ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ روحانی معالج جو بھی ہے، اس سے ملیں، پھر اس کے ہو کے رہ جائیں، پھر 100% اسی کی بات مانیں۔ یہ جو نا آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہے کہ آپ انگریزی دوائی بھی کھا رہے ہیں، آپ یوٹیوب کو ٹوٹ کے بھی لے رہے ہیں، آپ جناب دم بھی کروا رہے ہیں، آپ حکیم کی دوائی بھی کھا رہے ہیں، تو سر اس طرح فائدہ نہیں ہونا۔ سب سے پہلے آپ اپنے یقین کا لیول جو ہے اسے اپ گریڈ کریں اور صرف ایک بندے کو فالو کریں۔ سیکنڈ آپشن ہمیشہ زندگی میں ناکامی لاتا ہے۔ 5 اصول۔ پہلا اصول یہی ہے کہ آپ نے طبی ماہر سے مل کے مشورہ کرنا ہے اور اس کی بتائی ہوئی دوا اور غذا کو فالو کرنا ہے۔ نمبر 2، شوقیہ ملٹی وٹامن یا شوقیہ کشتے نہیں کھانے، چونکہ جب آپ شوگر کے پیشنٹ ہو گئے تو آپ کے گردے رسک پہ چلے گئے، تو کوئی بھی ایسی غلطی وہ آپ کو نقصان نمبر 3 پہنچا سکتی ہے۔ نمبر 3، سیر، چہل قدمی اور ورزش کو زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں، کچھ بھی ہو جائے آپ نے یہ کام نہیں چھوڑنا۔ آپ جتنا چلیں گے اتنا آپ مفید رہیں گے۔ نمبر 4، اپنی خوراک میں توازن پیدا کریں۔ شوگر ہو گئی ہے، بالکل یہ چیزیں کہ بس میں گندم بھی چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا، ایسے نہیں کرنا۔ کیوں؟ اگر آپ کاربوہائیڈریٹس کو مستقل اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو آپ ڈائٹ ڈیفیشنسی کا شکار ہو جائیں گے۔ ایک شوگر سے تو آپ ہو سکتا ہے وقتی طور پہ بچ جائیں، لیکن بعد ازاں وہ جو جسمانی اعضاء کی جو کمی کا شکار ہو گئے، قلت کا غذائی قلت ہو گئی ہے، وہ اس کو پورا کرنا بعد میں پھر مسئلہ بنے گا۔ لہٰذا اپنی غذا میں توازن پیدا کریں۔ 5واں اصول جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، خوف پیدا نہیں کرنا۔ خوف سب سے بڑی بیماری ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ بالکل صحت مند ہے لیکن اس کو پتہ چلا شوگر،
ساتھ اس کا چہرہ اتر جاتا ہے. حکیم صاحب ہمارا پروگرام لمبا نہ ہو جائے. ہم نے اپنے ناظرین سے وعدہ کیا تھا کہ ہم شوگر کے ساتھ بلڈ پریشر پہ بھی بات کریں گے. جہاں پہ شوگر آتی ہے بلڈ پریشر نے آٹومیٹکلی چپکے سے آ جانا ہے. تو ایک عام آدمی اگر شوگر ہو گئی ہے یا نہیں بھی ہوئی تو ایک عام نارمل آدمی چاہتا ہے کہ مجھے کیسے اس سے پتہ چلے گا اس کو بلڈ پریشر ہے کہ نہیں. ایک نارمل آدمی اپنے کیا ٹیسٹ لے, کیسے اپنا جانچ کرے اپنی کہ مجھے بلڈ پریشر ہے کہ نہیں. دیکھیں جی, بلڈ پریشر میں جو سب سے, اگر نارمل بلڈ پریشر بڑھتا ہے نا تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ سر کا بھاری ہونا, یہ آپ کی پچھلی سائڈ پہ. یہ آج ایک ٹپ دینے لگے ہیں کہ اگر آپ کی فور ہیڈ پہ درد ہو تو آپ کا بی پی لو ہوگا. اگر ماتھے پہ درد ہے بی پی لو ہے. کچھ لوگ اگر ہماری پیچھے گردن کے اوپر, گردن کے پٹھوں میں بیک سائڈ پہ درد ہوگا اور مسکر رہتا ہے تو اس کا مطلب آپ کا بی پی ہائی ہے. سب سے پہلی تو علامت اس کی یہ ہے. دوسرے یہ ہے کہ بی پی سے بعض کا چکر بھی آتے ہیں, سر بھاری ہو جانا, غصے کا زیادہ آنا, بات بے بات, ایسے ہی بندہ نا اگریسو ہو جاتا ہے. وہ فشار خون چڑھا ہوتا ہے نا. اچھا, اس کے بعد بندے کی نیند اڑ جاتی ہے, او اس میں نیند میں کمی آ جاتی ہے. اچھا, بلڈ پریشر زیادہ تھا بعض کا بار بار پیشاب کی بھی حاجت ہوتی ہے. اور اگر زیادہ ہائی ہو جائے بی پی تو اب کہتا ہے وہ یہاں پہ درد کا احساس ہونا, کندھے میں درد کا آنا, وہ پھر اگلی سٹیج ہے. حکیم صاحب زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ بلڈ پریشر جب ہوتا ہے اس کے لیے کولیسٹرول ہے جسم میں, نمک والی چیزیں ہیں یا مسالہ دار چیزیں ہیں. کیا ان بنیادی چیزوں سے ہٹ کے بھی کوئی خطرناک وجہ ہو سکتی ہے بلڈ پریشر کی؟ بالکل ہے جی. ہاں, سوچ, آنے والی کل کا سوچ, یہ سوچ کا ڈر جو ہے نا, آنے والی کل جو اس کا ڈر جو ہے, انجانا خوف جو ہوتا ہے, اس سے بی پی آئی ہوتا ہے. اچھا, کہ جو پیشنٹ ڈپریشن انگزائٹی اسٹریس کے پیشنٹ ہیں بالکل ان کو بلڈ پریشر ہو سکتا ہے. ضروری نہیں کہ اس کی وجہ کولیسٹرول ہی ہو. اچھا, کچھ لوگوں کو وقتی طور پہ ہائی ہوا بلڈ پریشر وہ مشکل بیماری بھی نہیں ہوتی. کسی ایونٹ سے, کسی خاص وجہ سے کوئی ایسی بات ہو گئی, کوئی ایسا حادثہ ہو گیا, یعنی اس کا بی پی وقتی طور پہ ہوا ہے لیکن بعد میں نارمل ہے. آپ اس کو مانیٹر کریں, اگر وہ نہیں بڑھتا تو آپ کو دوا پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور سب سے جو اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ جو ایک ہمارے ہاں ٹرینڈ چل گیا ہے کہ غذا کھائیں نہ کھائیں دوا ضرور کھائیں, اس سے بچیں. ہمارے طبی جو نالج اس کے مطابق کہ جس بندے کو جو بیماری نہیں ہوتی اگر آپ اس کی دوا کھانا شروع کر دیں گے تو اس کے سمٹم پیدا ہو جائیں گے. یہ ہومیوپیتھی کا بھی نظریہ ہے. یہ ہومیوپیتھی کا نظریہ ہے, یہ ہماری طب میں بھی ہے کہ اگر ایک بندے کو بخار نہیں ہے, اس کو بخار کی دوائی دینا شروع کر دیں, اس کے سارے علامات ظاہر ہو جائیں گی. لہٰذا اگر آپ مشکل مریض نہیں ہیں, کوشش کریں کہ آپ غذا سے پہلے اس کو علاج کریں. خوراک جو ہے یہ بہترین دوا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مکمل شفا رکھی ہے. لیکن جب کہتے ہیں نا کہ بالکل سر پانی سے گزر جائے پھر آپ دوا کا استعمال شروع کریں. بہت سارے میرے پاس ڈاکٹر آتے ہیں امریکہ سے, بڑا پیار کرتے ہیں, وہ روحانی تو بھی تھوڑا بہت ہیں. وہ مجھے کہتے ہیں کہ جب کسی کا پیٹ بڑھتا ہے نا تو اس نے دعوت دے دیا بلڈ پریشر اور شوگر کو. کیا موٹاپا اور ذہنی تناؤ یا دباؤ ہے یہ بھی بلڈ پریشر کی وجہ ہو سکتا ہے؟ اصل میں جی موٹاپا تو قبض کے بعد نا دوسرا یہ سمجھ لیں ابو الامراض ہے. اگر قبض ام الامراض ہے تو موٹاپا ابو الامراض ہے. یہ بیماریوں کا باپ ہے. جسم کے اندر پورا آپ کا سٹرکچر جو ہے نا وہ بدل جاتا ہے. جسم کے اندر فاضل مادوں کا رکنا, چربی کے ذخائر, ان کا ذخائر, پاڑیاں. اچھا, اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ پھر جب جسم میں چربی آتی ہے تو آپ کے بلڈ کا فلو جو ہے وہ بھی کم ہوتا ہے. یہ بلڈ پریشر تب ہی ہوتا ہے نا جب آپ کے بلڈ کا جو دباؤ اس پہ بڑھ جاتا ہے, نالیوں پہ جو آرٹریز ہیں ان پہ جب بڑھتا ہے چونکہ وہ سخت ہو گئی ہیں, ان میں رکاوٹ آ گئی. اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں اور آپ کچھ بھی نہیں کرتے, صرف اپنے موٹاپے کا علاج کر لیتے ہیں, تو یقین جانیے کہ آپ بلڈ پریشر, شوگر اور نظام ہضم کے جو بہت سارے پرابلم ہیں اس سے ویسی نجات پا جائیں گے. حضور موٹاپے سے بچ جائیں, ہمیشہ اپنا وزن اپنے قد کے مطابق رکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب ایک نہیں آپ درجنوں بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے. دیکھیں موٹاپے سے آپ کا لیور کا مسئلہ بھی بنتا ہے, موٹاپے سے پتے میں پتھری بھی آتی ہے, موٹاپے سے آپ کی تیلی بھی بڑھتی ہے,
اب immune موٹاپے system- سے آپ جو زیادہ تر آج کل جوڑوں کا درد ہے وہ موٹاپے کی وجہ سے ہے. ٹانگیں جو ہیں ان کے اندر جو کیپیسٹی ہے وہ ہے جناب 50 کلو وزن اٹھانے کی. آپ نے ان پہ وزن اٹھا کر رکھ دیا 90 kg. سر آپ کا پورے جسم کا وزن تو ٹانگوں نے اٹھانا، گٹھوں میں نے اکثر اٹھانا اپنے نا. دوستوں سے اور بہنوں بیٹیوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے اوپر 20 کلو آپ کو وزن دے دیا جائے کہ یہ اٹھا کے وہاں لے جائیں تو آپ 10 قدم نہیں چل سکتے. اور آپ تصور کیجئے، آپ خیال کریں کہ جب اپنے جسم 60 کلو والے وزن پہ آپ نے 110 کلو ڈال دیا ہے تو آپ نے 20 کلو نہیں 50 kg وزن اپنے گھٹنوں پہ، اپنے پاؤں پہ، اپنی کمر پہ دے دیا ہے. تو جو بندہ 20 کلو نہیں اٹھا سکتا 50 کلو کیسے اٹھائے گا؟ کیم صاحب ایک غلط فہمی لوگوں میں ہے یا ایک مت ہے کہ کافی، چائے اور نمک یہ موٹاپے کی جاتی کا باعث بنتے ہیں، تو کیا یہ سچ ہے؟ جی ان میں الکوہل بھی شامل کر لیں. وہ چیزیں جو جسم میں خشکی پیدا کرتی ہیں، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ محرک ہیں، یہ تحریک دیتی ہیں، جسم میں جا کے تیزی پیدا کرتی ہیں، بوسٹ کرتی ہیں. لیکن ان کے اندر خشکی ہے. سگریٹ کے اندر نکوٹین، چائے کے اندر چیزیں جو ہے نا جی، یہ اور جو خشکی خون کو گاڑھا کرتی ہیں. چائے کے بارے میں نے ایک بہت پہلے نا ایک میرا آرٹیکل چھپا تھا ایک اخبار کے ایڈیشن میں، تو میں نے اس وقت چائے اور تمباکو پہ تحقیق کی. تو ان کا جو سب سے چھوٹا نقصان یہ ہے کہ یہ پانی کو جسم کا حصہ نہیں بننے دیتے. چائے بھی چائے آپ پی لیں، اب جو لوگ 35 30 کپ پیتے ہیں، سر پانی جسم کا حصہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں جتنی جو لوگ چائے پیتے ہیں اتنی بار وہ زیادہ یورین جاتے ہیں، واش روم جاتے ہیں. یعنی کہ ان کا گردے اور وہ سارا سسٹم پراپر کام ان نہیں پہ کر رہا زیادہ دباؤ پڑتا ہے نا، یعنی وہ کیا ہوتا ہے خون گاڑھا ہوتا ہے. اور بلڈ پریشر بڑھنے میں اور دوسرے کئی مسائل پیدا ہونے میں خون کا گاڑھا ہونا، خون کی جو روانی جو ہے وہ ایک مین ایشو ہے. کیا بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہو گیا ہے ورزش سے، ایکسرسائز سے، ہیلدی ایکٹیویٹی سے اس کو کنٹرول کر سکتا ہے؟ دیکھیں یہ اس کا جزوی ضرورت ہیں، علاج ہیں، لیکن جو مین جو خون گاڑھا ہو گیا ہے اس کو پتلا کرنے کے لیے، اس کو اس کی درست کیمسٹری میں لانے کے لیے آپ کو اپنی غذا اور دوا کا استعمال کرنا پڑے گا. ایسی دوا استعمال کریں، اور اس میں ہماری نیچرل ہربز میں، ہومیو میں ہم نسخے کی طرف آگے جائیں گے. ایسی چیزیں ہیں کہ جو گھریلو طور پہ جیسے ادرک ہے، ادرک ہے، لہسن ہے، کالی مرچ انار ہے، دانہ، پودینہ، یہ وہ چیزیں ہیں، یہ ہمارے اجوائن ہے. کالی مرچ بھی. سر کالی مرچ سے تو میرا خیال ہے کوئی یہ تمام کی سردار چیز ہے. کالی مرچ جو ہے یہ ہمارے خون کے اندر آکسیجن کی روانی کو اور جاذبیت کو بڑھاتی ہے. اور جو لوگ کالی مرچ کا استعمال، ان کو سر درد نہیں ہوتا، ان کو یہ ذہنی مسائل پیدا نہیں ہوتے، چونکہ یہ سر کی طرف جو آکسیجن ہے اس کی روانی کو پورا رکھتی ہے. لہٰذا یہ ہمارے کچن کی بات جو ہو رہی ہے نا، اس میں ادرک ہے، اس میں اجوائن ہے، اس میں لہسن ہے، اس میں یہ پیاز ہے، پودینہ ہے، یہ جتنی ہلدی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے خون کو گرم رکھتی ہیں. اصل چیز ہے خون کا ٹمپریچر، اور جب خون کا ٹمپریچر نارمل رہتا ہے تو وہ جمتا نہیں ہے. ایشو کب آتا ہے؟ جب وہ اپنے ٹمپریچر سے نیچے آتا ہے تو اس کے اندر انجماد آتا ہے، جماؤ آتا ہے. لہٰذا ہمارے کچن میں سب سے جو مین ہمارا بہترین دوست، ہمارا بہترین محافظ، ہمارا بہترین معاون، ہمارا بہترین مالک وہ ہمارا کچن ہے. اس میں حکیم صاحب یہ کہ جب بھی کسی کو بلڈ پریشر شوگر ہوتی ہے نا، تو اپنی وہ جسم، آپ کے جسم جو اندر باطنی سسٹم ہمارا میٹابولزم یا امیون سسٹم ہے، ہم ایک میسج دیتا کہ آپ کے اندر یہ بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، فوری طور پہ بلڈ پریشر کو ٹھیک کریں، شوگر کو ٹھیک کریں. ہم اس بگاڑ کو اور باطنی اندر جو طوفان ایک ہلچل میں، اس کو ٹھیک کرنے کے بجائے گولی شروع کر دیتے ہیں. اس سے شوگر ایک گولی 2، 2 سے 3، 3 سے 4، اسی طرح شوگر کی گولی بلڈ پریشر کی شروع کر دیتے ہیں. اگر کسی نے بلڈ پریشر کی گولی شروع کر دی تو کیا بعد میں ہیلدی ایکٹیویٹی سے اس کو روک سکتا ہے؟ سر کسی بھی بیماری کی دوا ختم ہو سکتی ہے. گڈ. وہ اس لیے جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ دوا کا تعلق، دوا اور پرہیز یہ صرف دوران بیماری ہیں. جب ہم کسی مریض کو کہتے ہیں نا یہ پرہیز کرنا ہے، اس کا تعلق اس مرض کی حد تک ہے. اور اسی طرح دوا ہے. ایک مریض آیا، دیکھیں ایک مریض کو موشن لگے ہوئے ہیں، آپ نے اس کو دوا دی، وہ ختم ہو گیا، دوا ختم ہو گئی. اسی طرح بیماری ہے. یس. اگر آپ کا بلڈ وجوہات، اسباب ختم کر دیے، اسباب، اصل بیسک جو روٹ کاز اس کی، جو اس کی وجہ ہے، جس وجہ سے وہ بیماری یہاں پہ مسلط ہے. بلڈ پریشر ہے، خون گاڑھا ہو گیا، ہم نے خون کو
وہ عارضی طور پہ پتہ نہیں کرنا کہ اس کی روانی بہتر ہے. ہم نے بلڈ وارمر چیزیں استعمال نہیں کرنی, ہم نے جینوئن چیزیں استعمال کرنی جو اس کی کیمسٹری کو ٹھیک اب کرے. حکیم صاحب ہم اینڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں, کوئی ہربل نسخہ جو سارے لوگوں کے لیے مفید ہو بلڈ پریشر کے حوالے سے, تاکہ ہمارے دیکھنے والے اس کو استعمال کر کے یہ جو دوسری دنیا ان سے جان چھڑا سکیں. حضور سال سے ہم اپنے ملنے والوں کو, اپنے مریضوں کو ایک چیز بتاتے ہیں جو بڑا آسان ہے. آلو بخارا, اناب اور انار دانہ. 3 آلو بخارے لیں, 6-7 اناب لیں اور 1 چمچ انار دانہ. آلو بخارا 6 اناب دانے, 3 دانے 3 دانے آلو بخارے کے, اور 7 دانے اناب کے. اناب کے 7 دانے, 7 دانے اناب خون صاف اور کرتے 1 چمچ انار دانہ. 1 چمچ انار دانہ. 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں, صبح اس کو اچھے طریقے سے مل کے اس کی گٹھلیں چھوٹے نکال کے اس کے اوپر گرائنڈ کر کے آپ اس کو پینا شروع کر دیں. اس میں 1 چٹکی ہلکی سی کالی مرچ کی ڈال لیں. یہ ودن اے ڈیز آپ کے اندر اتنی تازگی, اتنی فریشنس لاتا ہے. یہ بلڈ پریشر کے حوالے سے, دوسرا خون کے گاڑھا ہونے کی, خون کے اندر جو تعفن ہوتا ہے, بنیادی طور پر تو خون کے اندر ٹاکسن آ جاتے ہیں نا, جس وجہ سے خون کی کیمسٹری خراب ہوتی ہے. یہ بڑی کمال چیز ہے, یہ عام لوگ استعمال کر سکتے ہیں, ہر آدمی استعمال کر خواتین سکتا ہے, حضرات, شوگر کے مریض بھی استعمال اس کر میں کوئی سکتے ہیں. شک نہیں کہ یہ بہترین نسخہ حکیم صاحب کا روزمرہ کا معمول ہے. میں بھی چھوٹا بڑا طالب علم, میں بھی یہاں ایک نسخہ ان کے تائید کرتا ہوں ان کے نسخے کی, اور یہاں ایک چھوٹا سا نسخہ میں بھی دوں گا جو پچھلے 25-30 سال سے ماشاءاللہ ہزاروں لوگوں کو استعمال کیا, اور وہ جو پریگننٹ عورتیں وہ بھی استعمال کر سکتی ہیں. کرنا آپ نے کیا ہے, دیسی گلاب 5 تولے, خشک دھنیا 5 تولے, چھوٹی چندن 5 تولے, دیسی گلاب, اسرول, خشک دھنیا, چھوٹی چندن 5 تولے, کالی مرچ 1 تولا, چھوٹی الائچی 1 تولا. یہ پنساری سے کیپ کے پیس لیں. پیسنے کے بعد اگر آدھا ایک چائے والا چمچہ آپ صبح شام لیتے ہیں تو یہ 15-20 دن مہینے کے بعد آپ کا بلڈ پریشر آپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکا ہوتا ہے. اور وہ خواتین جن کو پریگنینسی میں جن کو ہوتا ہے ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, اور حکیم صاحب والا جو آپ کو پسند ہے وہ کر سکتے ہیں. حکیم صاحب آخر میں میں یہ پوچھوں گا کہ جس طرح ہم نے شوگر کے 5 ٹپس بتائی تھی, بلڈ پریشر والوں کے لیے 5 ٹپس کون سی ہیں تاکہ ان کا بلڈ پریشر ختم ہو جائے؟ سر جی, چٹکھارا اور چسکارا. چٹکھارا اور چسکارا دونوں چھوڑ دیں, چسکا ختم. دیکھیں آپ جیسے ایک اللہ والے اگر بتا رہے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ بیماریاں, ان کا ایک فلسفہ ہے کہ جن لوگوں, اللہ تعالیٰ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی خوراک لکھ دی جاتی ہے کہ اتنے سال اس کی زندگی ہے اور اتنی اس نے یہ کھانا ہے. اب جن لوگوں کی چینی جب ان کی لمٹ پوری ہو جاتی ہے ان کو شوگر ہو جاتی ہے, جن لوگوں کا نمک پورا ہو جاتا ہے ان کو بلڈ پریشر میسج دیا کہ بس کرو. یعنی یہ ایک سمجھانے کا طریقہ ہے. سب سے پہلے چسکارا اور چٹکارا, ٹھیک ہے, ختم. دوسرے نمبر پہ سیر, چہل قدمی اور ورزش, ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو متحرک کرنا ہے, جس میں کوئی فالتو جو اجزاء, یعنی دوسرے لفظوں میں ہم بلڈ پریشر کے مریضوں کو یہ کہیں گے کہ سر ٹھنڈا رکھیں اور پاؤں گرم رکھیں. ٹھیک ہے, ذہنی طور پہ پازیٹیو ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ چلنا شروع کر دیں. نمبر 3 آپ نے کرنا یہ ہے, وہی پھر بات شوگر والی کہ یہ جو ہے نا یہ سوشل میڈیا کے چلتے پھرتے ماہر ہیں, ان کی رائے سے بچنا. آپ نے ہمیشہ ایک ماہر کو پکڑیں, ایک مالج کو پکڑیں اور اسی ایک کو فالو کریں. یہ بہترین صحت مند زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایک کے ہو جائیں. وہ اتنی خوف نہ کڑے لگاتے, آم بالکل نہ کھائیں, خربوزہ اس طرح بالکل نہ کھائیں, تربوز اس طرح بالکل نہ کھائیں, تربوز کے بعد لسی نہ پئیں, چائے نہ پئیں, فلاں نہ پئیں, تھرل پیدا کرتے ہیں. متوازن اور معیاری خوراک, اپنی خوراک کو وہی معیاری وہی ہے نا کہ آپ نے اس سے ملاوٹ والی چیزیں, یہ جو بازاری چیزیں, ان کا خاتمہ کر دیں. اور آخر پہ جوان ہونے کا شوق جتنا تھا آپ نے پورا کر لیا, اب شوقیہ کشتے, ملٹی وٹامن, یہ چیزیں چھوڑ دیں. اگر آپ زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں نا جی, تو ان چیزوں کو بغیر بھی تندرستی ہے. یہ تو ہمارے بہت سارے نام نہاد مالجین ہیں. میں حیران ہوتا ہوں بھٹی صاحب کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ جتنے پوڈ کاسٹر ہیں ان کو کوئی اور موضوع نہیں ملتا. آپ یقین کریں درجنوں لوگ ہیں, وہ کسی نہ کسی ٹوٹکے باز کو پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں, کسی نہ کسی یہ جو ہے نا جنسی مالج اس کو پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں. الفاظ کے جادوگر اپنی جادوگری دکھاتے ہیں. اس میں بد نصیبی یہ ہے کہ یار اس کے علاوہ ہمارے معاشرے کے بے شمار مسائل ہیں, کسی ایک پہ یہ پوڈ کاسٹ نہیں کرتے. ان میں صرف ایک آدمی ہے, وہ غالباً کا نام منیر صاحب, وہ مختلف موضوعات پہ نا پوڈ کاسٹ کرتے ہیں ہر پہلو پہ. ورنہ یہ لوگ صرف اپنے ویوز کے چکر میں, سوائے اس کے
بھئی پوڈ کاسٹ کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ مختلف پہلوؤں پہ مختلف کتنے ٹاپک ہیں، کتنے مسائل ہیں، بس صرف یہ حکیموں کو پکڑے بیٹھے سوشل ہوئے میڈیا پہ ایک ہی بات چلتی ہے، جو ویوز آئیں گے اور اس سے یعنی انہوں نے جو لوگ بیمار نہیں تھے ان کو بھی کر دیا، وہ سن کے نا جی، وہ جو جن میں وہ تھرل ہے، ایک وہ سنسنی ہے، بندہ سمجھتا یار میں بھی یہ ہو جائیں۔ حکیم صاحب آپ کی آمد کا، آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. ہم نیکسٹ ٹائم پھر آپ کو کسی اچھے ٹاپک پہ بلائیں گے. انشاءاللہ، خواتین و حضرات، یہاں میں کہنا چٹنی بتاتا اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ آپ اگر آپ ادرک لہسن پودینہ، ادرک لہسن پودینہ اناردانہ، اگر اس کی چٹنی بھی روزانہ استعمال کرتے ہیں، اس میں نا جی وہ کالی مرچ اور سبز مرچ بھی تھوڑی تھوڑی شامل کر لیں. کھانے کے لیے تھوڑی سی ڈال سکتے ہیں اگر آپ ڈالتے ہیں. یہ بہت بجرب. اور بلڈ پریشر اور شوگر کے لیے یا مالک ہو یا قدوس، اللہ میرے جسم کو بیماری سے پاک رکھ، یہ رکھتے ہیں. یہ بہت فائدہ مند ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہر قسم کی بیماری سے دور رکھے. اور ہم حکیم صاحب کو پھر بلائیں گے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. اللہ حافظ.